پڑھ نہیں سکتا. اللہ میں کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ نہیں سکتا. پھر ان کا مقام دیکھیں. آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آرام فرما رہے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دیکھیں کہ وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں جانے میں آرام فرما رہے ہیں. یہ ان کا مقام تھا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ اور آیت نمبر 18. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں. انما یامر مساجد اللہ, مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا والیوم الآخر, جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا واقام الصلاۃ, جو نمازیں ادا کرتے ہیں. مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں. کتنی شرطیں ہو گئی؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, وہ اقام الصلاۃ, اور جو نمازیں ادا کرتے ہیں. مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا وآت الزکاۃ, اور جو لوگ زکاتیں ادا کرتے ہیں. مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں. ولم یخش الا اللہ, اور وہی لوگ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. بے شک وہ راہ پانے والوں سے ہوں گے, نجات پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ اکبر. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی, اسی کے تحت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کر کے نماز کو گیا اور مسجد میں نماز پڑھی, اچھی طرح وضو کر کے گیا اور مسجد میں نماز پڑھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. اللہ. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر نماز میں اس کا ثواب ہے, سب سے بڑھ کر نماز میں اس کا ثواب ہے جو زیادہ دور سے چل کے آئے, جو زیادہ دور سے چل کے آئے. اسی طرح طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبح و شام مسجد کو جانا, صبح و شام مسجد کو جانا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنا ہے. اسی طرح حضرت ابو داؤد اپنی کتاب داؤد شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ 3 شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت میں ہوں گے. 3 شخص اللہ کی ضمانت میں ہوں گے, اگر زندہ رہے تو اللہ ان کو روزی دے گا اور وہ کفایت کر جائیں گے. اگر 3 شخص اللہ کی ضمانت میں رہیں گے, اگر وہ زندہ رہے تو روزی دے اور کفایت کرے, یعنی اللہ تعالیٰ وہ کتنی روزی دے گا کہ ان کو وہ کفایت کر دی جائے گی. مر جائیں تو ان کو جنت میں داخل کر دے گا, مر جائیں تو ان کو جنت میں داخل کر دے گا. جو شخص گھر میں داخل ہو اور گھر والوں پر سلام کرے, جو شخص گھر میں داخل ہو اور گھر والوں پر سلام کرے وہ اللہ کی ضمانت میں ہے. نمبر 2, جو مسجد کو جائے اور وہاں پہ نماز ادا کرے وہ اللہ کی ضمانت میں. جو مسجد کو جائے اور وہاں نماز ادا کرے اور دنیاوی باتوں سے پرہیز کرے وہ اللہ کی ضمانت میں ہے. اور جو اللہ کی راہ میں نکلا, جو اللہ کی راہ میں نکلا, چاہے وہ حج کو نکلا, چاہے وہ علم دین سیکھنے کو نکلا, جو مسجد کو نکلا, یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے, وہ بھی اللہ کی ضمانت میں. اللہ اکبر. اسی طرح میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی, ایک اور حدیث مبارکہ ہے, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 شخص ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سایہ کرے گا, جن پر اللہ تبارک و تعالی سایہ کرے گا اس دن کہ اس سایہ کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا, اس سایہ کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا. نمبر 1, امام, جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے, جو لوگوں کو
نماز پڑھاتا ہو وہ امام جو عادل ہو، جو انصاف والا ہو، نمبر 2، اور وہ جوان جس کی نشو نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، جس کی نشو نما اس کی تربیت اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ نمبر 3، اور وہ شخص جس کا دل مسجد کے لگا ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد کا لگا ہوا ہو، مسجد کو آباد کرتا ہو، مسجد کی وہ کیا نام ہے ضروریات کو پورا کرتا ہو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سایہ میں ہو۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، اس حدیث سے ہمیں بہت سارے عبرت کے پھول ملتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے ہم نے، روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ کسی گاؤں میں گئے، گاؤں بڑا اجڑا ہوا تھا، اس کی فصلیں خراب تھیں، لوگ بڑے پریشان تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ رات کسی مسجد میں گزاری۔ جب نماز عشاء کے لیے کھڑے ہوئے دیکھا کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، نماز پڑھ کے سو گئے۔ آدھی رات ہوئی تو اس مسجد سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب دیکھا، غور سے سنا تو مسجد کی دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ مسجد بول رہی ہے اے اللہ ان گاؤں والوں کو تباہ و برباد کر دے جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا۔ وہ مسجد بد دعائیں دے رہی تھی، یا اللہ رو رو کر بد دعائیں دے رہی تھی کہ یا اللہ ان بستی والوں کو تباہ و برباد کر دے، برباد کر دے جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا ہے۔ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پریشان ہوئے، صبح اٹھے، فجر کی نماز میں لوگوں کے پاس گئے، گھر گھر گئے، ان کو ساری صورتحال بتائی کہ یہ تم پر جو پریشانیاں ہیں، یہ جو تمہاری فصلیں نہیں ہوتی، اصل وجہ کیا ہے کہ تم اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے۔ لوگوں پر نصیحت ہوئی، لوگوں نے ایک امام مقرر کیا، مسجد کے اندر لے آئے، مسجد آباد ہو گئی، لوگ نمازیں پڑھنے آگے، بزرگ چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد پھر بزرگ کا اسی مکان سے، اسی گاؤں سے گزر ہوا، دیکھا کہ فصلیں لہ رہا ہے، فصلیں آباد ہیں، گاؤں والے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ رات مسجد میں آئے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، سو گئے تو رات کو ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب غور کیا تو مسجد کی دیواروں سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، اور مسجد کی دیواروں سے یہ دعا بھی کر رہی تھی اے اللہ اس بستی والوں کو آباد کر دے جس طرح انہوں نے مجھے آباد کیا۔ اے اللہ ان بستی والوں کو آباد کر دے جس طرح انہوں نے مجھے آباد کیا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سعادت بھی بخشی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں یہ سعادت بھی بخشی ہے کہ ہمیں یہ ایک مسجد عطا فرمائی۔ تو پچھلی سالوں کی طرح ہم نے یہ تہیہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس مرتبہ مسجد کے لیے ہم نے 3000 پاؤنڈ اکٹھا کرنا ہے۔ کتنے اکٹھا کرنا ہے؟ 3000 پاؤنڈ۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق ہوتی ہے جو بندہ دیتا ہے، وہی دیتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہ اس نے کہاں دینا ہے، وہی دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں جس کے پاس کچھ ہو۔ تو یہ ہم نے 3000 پاؤنڈ اکٹھا کرنا ہے۔ تو اب نام تو لے کے نہیں کہہ سکتا کہ آپ فلانا کھڑا ہو جائے، فلانا کھڑا ہو جائے، فلانا کھڑا ہو جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ ہمارے جو کمیٹی والے بھائی ہیں، آپ ان کو اگر جمع کروا دیں، ہر بندہ اپنی توفیق کے مطابق، اگر آج نہیں جمع کروا سکتا تو عید کے بعد جمع کروا دے، کہ اتنی وہ توفیق دے کہ وہ لکھوا دے کہ میں اتنے مسجد کو ادا کروں۔ اور انشاءاللہ عز و جل یہ جو آپ جو آج ادا کریں گے اس کے آپ ضرب لگا لیں۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ جو رمضان شریف میں جو ایک پیسہ دیتا ہے اس کے آپ ضرب لگا لیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا عطا کرے گا۔ تو جزاک اللہ، ماشاءاللہ ہمارے 100 پاؤنڈ یہ ہمارے ماشاءاللہ خالد بھائی نے دیا ہے، لکھ لیں اگر کس کے پاس وہ ہو لکھ لیں۔ 50 پاؤنڈ میری طرف سے۔ ایک منٹ جو ہم نے آپ کو روایت سنائی ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کرے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو نام نہیں لکھوانا چاہتا، جو ریاکاری سے بچنا چاہتا ہے، دکھاوے سے بچنا چاہتا ہے، وہ بعد میں اپنے ہاتھ سے لے سکتا ہے۔
جزاک اللہ ماشاء اللہ.